بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 فروری 2020 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ٹریفک جرمانے کی قسطیں ہو سکتی ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق آن لائن ابشر ایپلیکیشن کے ذریعے ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، تاہم جرمانوں کی قسطیں کسی حالت میں نہیں ہوں گی۔ الوطن اخبار کے مطابق پاسپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہر ٹریفک خلاف ورزی کا جرمانہ الگ الگ ادا کیا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک نے بتایا 5 صورتوں میں ٹریفک جرمانے ہر حال میں ادا کرنے ہوں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء، تجدید یا گمشدہ ڈرائیونگ لائسنس بدلنے کے واسطے پہلے جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ رخصت سیر یعنی استمارہ کو جاری کروانے یا تجدید کروانے سے پہلے یا گمشدہ استمارے کی جگہ نیا رخصت سیر حاصل کرنے وقت سب سے پہلے جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اپنے نام سے ہٹوانی ہو تو نمبر پلیٹ کی اصلاح سے پہلے آپ کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ گاڑی چلانے کا مختار نامہ یعنی تفویض جاری کرنے والے اور جس کے نام سے جاری کرایا جا رہا ہے اس کے نام پر موجود جرمانے۔ اسی طرح گاڑی پولیس کی ضبطی سے نکلوانے سے پہلے بھی ٹریفک کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہو پائے گی۔ 10 سعودی طالب علم چین سے ریاض پہنچ گئے۔ چین کے شہر ووہان میں وائرس پھیل جانے کے بعد وہاں پر موجود 10 سعودی طلباء ریاض پہنچ گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق تمام طلباء کو 2 ہفتوں کے لیے زیر نگرانی رکھا جائے گا۔ سعودی ٹی وی کے مطابق چین کے حکام نے سعودی طالب علموں کو علاقے سے نکالنے کے لیے خصوصی پرواز کی منظوری دی تھی، جس کے بعد یہ طالب علم خصوصی طیارے کے ذریعے ریاض پہنچے۔ ابتدائی تحقیق کے بعد ان تمام طالب علموں میں وائرس کی کوئی علامات نہیں پائی گئی۔ اس سے پہلے سعودی فضائی کمپنی نے وائرس کے سبب چین کے شہر گوانگ سے اپنی پروازیں معطل کر دی تھیں۔ سعودی سرکاری ٹیلی ویژن نے سعودی سفارتکار کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب نے چین کے شہر ووہان سے 10 سعودی طالب علموں کو نکال لیا۔ یاد رہے کہ سعودی وزیر صحت توفیق الربیع کئی روز سے یہ موقف دہرا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں وائرس کا کوئی کیس رجسٹرڈ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ کسی بھی کیس کے سامنے آنے کی صورت میں تیزی سے نمٹنے کے لیے ہم نے اپنی تیاری کی سطح بلند کر دی ہے۔ الربیع نے مملکت میں تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر زور دیا کہ وہ وزارت صحت کی جانب سے جاری کی جانے والی طبی ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی قسم کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ وزارت صحت نے چین سے براہ راست یا بالواسطہ سعودی عرب آنے والے مسافروں کے معائنے کے لیے سعودی عرب میں داخلے کے مقامات پر خصوصی پوائنٹس بنائے ہیں۔ سعودی فارماسسٹ کی ٹریننگ کے لیے جرمنی کمپنی سے معاہدہ۔ سعودی عرب کی فارمیسیوں پر بھرتی کی غرض سے سعودی نوجوانوں کو تربیت دینے کے لیے جرمن دواساز کمپنی سے معاہدہ کیا گیا، جس کا مقصد سعودی فارماسسٹ کو تربیت دینا اور یونیورسٹیوں میں تدریسی عملے کو مشترکہ تحقیقی منصوبے شروع کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اور القرا یونیورسٹی نے جرمنی کی دوائیں بنانے والی کمپنی میرک کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ ان معاہدوں پر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اور القرا یونیورسٹی میں فارمیسی کے ڈین ڈاکٹر ہانی زکریا عصفور اور ڈاکٹر فیصل بن عتیق المالکی کے سعودی عرب میں میرک کے کنٹری مینیجر ڈاکٹر ہشام حبشی کے ہمراہ بالترتیب دستخط ہوئے۔ معاہدے کے مطابق یونیورسٹیوں کے 6 سے 8 انڈر گریجویٹ، انٹرنشپ اور گریجویٹ مرد و خواتین طلباء جرمنی کی فارماسیوٹیکل کمپنی میں تربیت حاصل کریں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر فیصل المالکی نے کہا کہ یہ معاہدہ دوا سازی کی تربیت کے شعبے میں ایک احسن قدم ہے۔ المالکی نے کہا کہ القرا یونیورسٹی نے میرک کمپنی کے ساتھ اپنے معاہدے کو بہت اہمیت دی ہے۔ یونیورسٹی کا خیال ہے کہ نجی شعبہ اس کامیابی میں اہم شراکت دار ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے کیمرے چوری ہو گئے۔ مکہ مکرمہ اور جموں میں ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے خودکار آلات اور کیمروں میں توڑ پھوڑ کی گئی، جبکہ بعض چوری کر لیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا کہ جموں کمشنری میں عیدگاہ کے قریب واقع ساحر سسٹم کے کیمرے میں نامعلوم شخص نے توڑ پھوڑ کی اور پھر اسے اکھاڑ کر لے گیا۔ پولیس نے کہا کہ اسی طرح مکہ مکرمہ کے العزیزیہ محلے میں ایک نامعلوم شخص نے
شاہراہوں پر نصب خودکار آلات اور کیمروں کی نگرانی کرنے والی ٹیم کے ایک اہلکار کی گاڑی چوری کر لی۔ پولیس نے کہا کہ اہلکار گاڑی سے اتر کر کیمرہ چیک کر رہا تھا تو ایک شخص اس کی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک اور واقعہ الخواجات شاہراہ پر ہوا، جہاں ایک شخص ساحر سسٹم کا کیمرہ اکھاڑ کر لے گیا۔ پولیس نے بتایا کہ تمام کیمروں میں ٹریکر لگے ہیں، مگر چوری کرنے والے اسے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چوری ہونے والے کیمروں کی لوکیشن معلوم نہیں ہو پا رہی ہے۔ سعودی عرب میں سردی کی نئی لہر متوقع۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں رواں ہفتے کے اختتام پر سردی کی نئی لہر کی توقع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہر موسمیات ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ موسمیاتی نقشوں کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ 5 دن تک سعودی عرب کے کسی علاقے میں قابل ذکر بارش نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتے موسم میں ٹھہراؤ ہوگا، بعض علاقوں میں سردی کی شدت میں کمی ہوگی جبکہ بعض علاقوں میں دن کے وقت گرمی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ رواں ہفتے کے اختتام پر سردی کی نئی لہر شروع ہوگی جس کی شدت آئندہ ہفتے کے وسط میں دیکھی جائے گی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ سردی کی نئی لہر ایک ہفتے تک جاری رہے گی، اس کے بعد موسم معمول پر آ جائے گا۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج اتوار کو مشرقی ریجن، ریاض کے جنوبی علاقے، نجران، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں میں موسم گرد آلود ہوگا۔ خاتون کے ساتھ بدتمیزی پر سعودی گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر ارار میں خاتون بدتمیزی کرنے کے الزام میں مقامی شہری کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کی بدتمیزی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گزشتہ ہفتے سے وائرل تھی۔ ویب نیوز مزمز کے مطابق وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کار سوار ایک راہگیر خاتون کے قریب گیا اور انتہائی نازیبا جملے کہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس نے گاڑی کو ٹریس کرنے کے بعد ملزم کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گزشتہ سال سے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے خلاف سخت قانون سازی کی گئی ہے۔ جرم ثابت ہونے پر قید اور جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وادی الدواسر کمشنری کی ایک مارکیٹ میں نصب کلوز سرکٹ کیمرے میں قید ہونے والے ایک منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ایک خاتون دکان کے باہر کھڑی ہے، ایک نوجوان وہاں آتا ہے اور خاتون کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ خاتون نوجوان کو دھکا دیتی ہے مگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا۔ بالآخر خاتون کی جانب سے مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے پر ملزم وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی تاکہ اسے گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکے۔ سمندر سے ملنے والے پراسرار ڈھانچے کی حقیقت کیا ہے؟ تبوک ریجن میں غوطہ خوروں کو سمندر کی تہہ میں پنجرے میں بند مصنوعی انسانی ڈھانچے ملے ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس ہے۔ ڈھانچے کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی جادوگر کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ انسانی قد کے برابر پلاسٹک کے ڈھانچے کو اوور کوٹ پہنایا گیا تھا جبکہ اس کے سر پر بحری قزاقوں والی ٹوپی تھی۔ ڈھانچے کو جس پنجرے میں رکھا گیا تھا وہ بڑی جالیوں سے تیار کیا گیا تھا جبکہ اس کے دروازے پر بڑا سا تالا بھی لگایا گیا تھا جس سے کسی قید خانے کا خاکہ ذہن میں آتا ہے۔ غوطہ خوروں کے ہیڈ کیپٹن محمد السبیلی نے بتایا کہ انسانی مصنوعی ڈھانچہ غوطہ خوروں کے ایک گروپ کو دکھائی دیا تھا۔ ڈھانچہ ایک پنجرے میں بند تھا۔ پنجرہ سمندر کی تہہ میں 12 فٹ نیچے تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے دور تک لا کر سمندر میں پھینکا گیا ہے۔ پنجرے کو نکالنے کے لیے کوسٹ گارڈ کو طلب کیا گیا۔ کوسٹ گارڈ نے جب پنجرہ نکالا تو ابتدائی طور پر وہ کسی انسان کا حقیقی ڈھانچہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ جب ڈھانچے کا معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ پلاسٹک سے بنا ہے جو عام طور پر میڈیکل کالجز میں تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے۔ غوطہ خور کیپٹن محمد السمیلی کا کہنا تھا کہ پنجرہ اور اس میں بند ڈھانچہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اسے کسی جادو کے مقصد کے تحت سمندر کی تہہ میں پھینکا گیا۔ عام طور پر اس قسم کی چیزوں پر جادو کر کے انہیں سمندر برد کیا جاتا ہے۔ کیپٹن السمیلی نے مزید کہا کہ پنجرے کے دروازے پر تالا لگانا اس بات کا اظہار ہے کہ جس شخص کے لیے ڈھانچے کو سمندر میں ڈبویا گیا ہے اس کا مقصد اسے قید کروانا ہو سکتا ہے۔ سعودی ایئر لائن نے گوانگ کے لیے پروازیں معطل کر دیں۔ سعودی ایئر لائن نے چین کے شہر گوانگ کے لیے اپنی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ریاض اور جدہ سے گوانگ جانے یا وہاں سے آنے والی تمام پروازیں اتوار سے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایئر لائن کے رابطہ سینٹر نے کہا کہ وہ تمام مسافر جن کے پاس ان شہر کی ٹکٹیں ہیں وہ انہیں واپس کر کے قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے کہا
کہ گوانگ کے لیے تا ہدایت ثانی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ابھی تک کرونا کا کوئی کیس ریکارڈ میں نہیں آیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MJ اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔